والذی خلق الازواج کلھا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے. یہ 3-4 جگہ مقاموں پہ جو ہے قرآن شریف میں جوڑوں کی بات آئی ہے. یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے، ایک ہی ذات ہے جو ایک ہے. قل واللہ احد الہکم الہ واحد. مخلوق میں جو ہے جوڑے ہیں. لم ولم یکن لہ کفوا احد، ویسا کوئی ہے ہی نہیں، وہ اکیلا ہے جو اکیلا ہے. باقی کی اس کی جو مخلوق ہے اس میں سب جوڑے ہیں. اب آپ گن لیتے بیٹھیے، رات دن، غم خوشی، مرد عورت، نیگیٹو پازیٹو، سن باپ، رات تمام گن لیتے بیٹھیے. پوری مخلوق میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے. سورہ یاسین میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور سورہ ذاریات میں بھی آیا ہے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور پھر تمہارے لیے کشتیوں میں سے اور تمہارے جو گھاس کھانے والے جانور میں سے بھی ایسے جانور بنائے جن پہ تم سواری کرتے ہو. کشتی میں سواری کرتے. اس سے پہلے بھی بات آئی کہ بھئی لوہا پانی میں تیر رہا ہے، کیا قانون بنا ہے؟ اب نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے، لکڑیوں کے پلانکس کی کشتی بنا رہے تھے، تو ان کی قوم کبھی کشتی نہیں دیکھی تھی. مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا انوینشن تھا جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہوا. اور اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ بعد کے تمام انوینشنز اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بنا پہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی علم دیتے ہیں. وَلَا يُحِيطُونَ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. ہم جتنا چاہتے ہیں اتنا ہی علم لوگوں کو ملتا ہے، اس سے بڑھ کے نہیں ملتا ہے. تو یہاں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک قانون کے طور پہ بنایا گیا. آپ بھی گھر جائیے، ایک کٹورا لیجئے، بکٹ میں پانی میں وہ کٹورا ڈالیے، آپ نہیں ڈوبتا ہو، تیرتے رہتا. لوہے کا کٹورا تیرتے رہتا، کیونکہ ایک اصول اللہ تعالیٰ بنائے کہ وہ یعنی جو کٹورے کی وجہ سے جتنا پانی ڈسٹرب ہوا، وہاں سے ڈسپلیس ہوا، وہ پانی کے وزن سے زیادہ آپ ڈالیں گے تو کٹورا ڈوبے گا، اس سے کم ڈالیں گے تو کٹورا نہیں ڈوبے گا. تو لہٰذا جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ گوداوری میں ایک کشتی ڈوب گئی، ایسا ہوا، تو ہوتا ہے اوور لوڈڈ ہو جاتی ہے. وہ کشتی جو 5 آدمی کو بٹھا سکتی ہے، اس میں اگر آپ 6 کو بھی بٹھائے تو ڈوب جائے. تو یہ اصول کس نے بنایا؟ آرکیمیڈیز اس کو ڈسکور کیا، اس کو فزکس میں پرنسپل آف آرکیمیڈیز بولتے ہیں. لیکن یہ اصول کس نے بنایا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ورنہ لوہا جو ہے پانی پہ نہیں تیر سکتا تھا. پھر یہ جانوروں کو آپ کے قبضے میں کس نے دیا؟ ارے اتنا بڑا ہاتھی ہے، بیٹھ کے جا رہا چھوٹا سا کا بچہ اس کو. اونٹ ہے، اتنا بڑا جانور ہے، جدھر موڑ رہے ہیں موڑ لے رہا. ہاں، گھوڑوں کو بھگا رہے ہیں آپ جس طریقے سے، ٹانگوں میں لگا کے، بگیوں میں لگا کے. تو یہ ان جانوروں کو کس نے ٹرین کیا ہے کہ آپ کے قبضے میں آ جائیں؟ تو یہاں بات آ رہی ہے کہ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پہ سواری کرو. دیکھیے تستو، استوا، سواؤن بیلنس کے معنی میں آتا. کیا بیوٹیفل لفظ ہے کہ جانور کی پیٹھ پہ، جو جن کو اندازہ ہے گھوڑے پہ سواری کرنے کا، یہ کہ آپ کسی جانور کی پیٹھ کے اوپر بیٹھنے کے بعد آپ کو بیلنس کرنا پڑتا، تو وہ بیلنس کا لفظ آیا یہاں. یہ جو لِتَسْتَوُوا جو ہے، so that you may balance on their backs. کشتی کا بھی جن کو ایکسپیرینس ہے، کشتی ہلتے رہتی، اس میں بیلنس کرنا پڑتا آپ کو. تھوڑے دیر کے بعد جا کے آپ جو ہے بیلنس کرتے. یہ ہے قرآن، ایک ایک لفظ جو ہے نپا تلا. تو جب تم جو ہے ان کے پیٹوں پہ سوار ہو اور اپنے آپ کو بیلنس کرو، تو پھر تمہارے پالنے والے، جب تم اس پہ بیلنس کرو تو تمہارے پالنے والے اللہ کا تم ذکر کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کو ذہن میں رکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمارے قبضے میں دیا ہے. وَتَخُلُوا، اور پھر بیٹھنے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے میں یہ دعا کرو. یہ مسنون دعا ہے، اور سواری پہ بیٹھتے وقت یہ دعا ہم کو کرنا چاہیے. کسی بھی سواری پہ، اسکوٹر ہو، بس ہو، کار ہو، کسی میں بھی جب بیٹھیں گے، ہوائی جہاز ہو. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اور پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے قبضے میں دے دیا، ہماری سروس میں دے دیا. ہم جدھر چاہتے ہیں لے کے چلے جاتے ہیں، گھوڑوں کو، بیلوں کو، اور یہ ہاتھیوں کو، اونٹوں کو، جدھر چاہے لے کے ہمارے قبضے میں، ہماری خدمت کے لیے لگا دیا. اور ہم
ان کو اپنے قبضے میں کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. ہم نہیں رکھتے تھے طاقت کہ اگر اللہ تعالیٰ نہیں دیتا, آپ گھوڑے کے قریب آئے, انہیں ایک لات مار دیا, کیا کر لیتے؟ یا آپ کو مندی سے ایک مار دیا, آپ کیا کر لیتے؟ آپ کو لگام لگانے جا رہے, ہاتھ کاٹ دیا, کیا کر لیتے؟ تو ان کو کس نے مسخر کیا؟ دیکھیے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ غور کرنے کی دعوت ہے قرآن. یہ تمام چیزوں پہ اندھے بہرے بن کے مت گرو, بلکہ یہ تمام چیزوں پہ ناشتہ کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں. اب وہ تعریف کر رہے ہیں, کیا نہاری تھی صاحب, کیا نہاری تھی. ارے نہاری بنانے والی کی تعریف کر دیے, لیکن وہ بکرا جس نے بنایا, وہ مسالے جس نے بنائے, اس کی تو تعریف کرو. کیا گوشت بنایا ہے, واہ واہ, کیا بہترین گوشت. پھر ہر گوشت میں مزہ الگ رکھ دیا. بکری کا گوشت الگ, گائے کا گوشت الگ, مرغ کا گوشت الگ, پرندوں کا گوشت الگ. یہ کس نے رکھا ہے؟ قصاب نے رکھا ہے. کیا بات. تو یہاں یہ دعوت اس بات کی ہے کہ تم چیزیں جو دیکھ رہے ہیں ان تمام میں ذرا اور ڈیپتھ سے گہری نظر ڈالو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور قدرت کا اندازہ کرو. اور پھر اس میں دوسری حصے میں بات آ رہی ہے کہ اور ہم جو ہے اسی کی طرف پلٹائے جانے والے. ساری تعریف اس ذات کے لیے, اللہ کے لیے, جس نے یہ سواریوں کو ہمارے قبضے میں دے دیا. ہم اس کے لائق نہیں تھے کہ ہم اس کو اپنے قبضے میں لاتے تھے, اور بے شک ہم اپنے پالنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹائے جائیں گے. تو یہاں قیامت کے سفر کو بھی یاد کر لو. سواری کرتے وقت پل صراط کو یاد کر لو, وہاں سے گزرنا ہے, ہر ایک کو گزرنا ہے. جو مومن ہوں گے وہ تو ایسے گزریں گے کہ گزرنے کے بعد پوچھیں گے کہ بھئی پل صراط کے بارے میں سنتے تھے تو معلوم ہوگا کہ نہیں, آپ گزر چکے. تو بتایا کہ بعض بجلی کی رفتار سے گزر جائیں گے, بعض ہوا کی رفتار سے گزر جائیں گے, بعض گھوڑوں کی رفتار سے گزر جائیں گے, بعض دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے, بعض چلتے ہوئے گزر جائیں گے, اور بعض کٹ کٹ کے دوزخ میں گریں گے, گھسیٹتے ہوئے جائیں گے. بعض کٹ کٹ کے اپنے اعمال کے لحاظ سے, بعض کٹ کٹ کے. یہ پل ہے جو دوزخ پہ ڈالا جائے گا, ہر ایک کو اس پہ سے گزرنا پڑے گا. تو وہ سواری کو یاد کرو کہ یہ وہ بھی راستے پہ ہم کو چلنا ہے. یہ ہمیشہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. کھانا کھا رہے ہیں آپ, بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے شروع کریں. کھانا ختم کیا, اللہ تعالیٰ کی حمد کرے, ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھلایا اور پلایا. بھئی عربی میں یاد نہیں ہے تو کم از کم اردو میں, وہ بھی نہیں تو ذہن میں نیت پہ کر لو کہ یا اللہ یہ آپ کا کرم ہے جو آپ اتنا بہترین کھانا کھلائیں, اتنا پانی پلائیں. یہ موقع تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت افطار کے وقت یاد کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ میری اپنی مرضی سے میں بھوکا رہا ہوں. کئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کی مرضی سے بھوکے ہیں, غریب ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا, آ کے قسمہ کھا کے بولتے کہ صاحب پیسے دلا دو, کھانے کو پیسے نہیں ہیں, آپ بڑھا دیتے, چلو میاں سب ڈونگا کرنے لگے, آج کل بہت نکل گئے ایسے لوگ. حالانکہ وہ حق رہتا, بعض کیسز میں ایسا, بعض جھوٹوں کی وجہ سے سچوں کو دھتکارنا پڑتا. تو یہ جو ہے رحمتوں کو یاد کرو سواری پہ بیٹھتے وقت. اور پھر وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا, اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے بندوں میں سے جو ہے حصے بکرے بناتے ہیں. ان کا بیٹا بنا دیے, بیٹیاں بنا دی, ہاں, پھر فرشتوں کو جو ہے ان کی بیٹیاں بنا دی. اور پھر تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الانسان لکفور مبین, اور بے شک انسان اپنی ناشکری کو ظاہر کرنے والا ہے. مبین ظاہر کرنا. ان الانسان, ان بے شک انسان اپنی ناشکری کو کھلی طور پہ ظاہر کرنے والا, ناشکرا ہے, روتے رہتا, دھوتے رہتا. کبھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں پہ غور نہیں کرتا, جو چیزیں نہیں ہیں اس پہ غور کر کے جو ہے روتا. اجاڑ, میرے پاس ایک ہی گاڑی ہے وہ بھی پرانی, اجاڑ ایک ہی فلیٹ ہے. یہ ہم لوگوں کی کیفیت ہے. تو پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم شکر کرو اور میں تم کو اور زیادہ دوں گا. ترکیب ہے زیادہ کمانے کی. جو چیزیں ہیں ان کو ایکسپٹ کرو اور ان کو مانو تو اللہ تعالیٰ جو ہے اور زیادہ انشاءاللہ دیں گے. اور پھر یہاں ایک بات یاد رکھنا ہے کہ ابھی بات آئی انسان ناشکرا کیسا ہوتا ہے کہ بھئی بارش اس نے دی, زمین اس نے رہنے کے قابل بنایا, راستے بنائے, اس میں جانوروں اور کشتی پہ سوار ہونے کے لیے یہ کرا. اب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم کیا کرتے, دوسروں کو اس میں شریک کر دیتے. کائے کا قبضہ حضرت, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا پروگریس ہے جو موٹر اور اسکوٹر پیروں کے نیچے ہے ہمارے. سائنس کا پروگریس ہے, ہوائی جہاز, سائنس کی ترقی ہے, ٹیکنالوجی کی ترقی ہے. یہ شرک ہے یہ. ارے ہوائی جہاز کیا ہے, وہ میٹل
اللہ تعالیٰ نے بنایا. وہ قانون جس پہ ہوائی جہاز اڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا. وہ انسان جس نے بنایا اللہ تعالیٰ نے بنایا. پھر آپ کا کیا ہے؟ وہ ایک کوئی صاحب، وہ میں سروس میں تھا جب، کوئی صاحب اپنی تقریر میں ایک جوک سنائے تھے. بولے ایک سائنٹسٹ اللہ میاں کے پاس گیا، جا کے بڑا اکڑنے لگا، بولا میں تھوڑے چیزیں بنایا ہوں. تو اللہ میاں بولے بول کیا کیا بنایا تو بولا وہ ریڈیو بنایا، ٹی وی بنایا، ٹیلی فون بنایا ہوا ہے. بے ہوش ہو گیا گر کے. اتنی چیزیں بنایا، بول بول کے بے ہوش ہو گیا. اتنے چیزیں بنایا، مائک بنایا، لاؤڈ سپیکر بنایا، گھڑی بنایا، پنکھے بنایا، ٹیوب لائٹ. بے ہوش ہو گیا. پھر ہوش میں آیا تو بولے اب آپ بولیے آپ کیا بنائے. تو اللہ تعالیٰ مسکرا کے بولتے میں تیرے کو بنایا. تو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ للہ ملک السماوات والارض لہ ما فی السماوات والارض. جو بھی قدرت ہے، جو بھی طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. جو بھی کچھ آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ پورا بتایا نا کہ بھئی نوح علیہ السلام کی کشتی کی بات سے جو ہے ایک اشارہ دیا گیا ہے کہ جیسا ہم نے وحی کے مطابق جو ہے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا علم دیے تھے، اس طریقے سے یہ پورے جو انوینشنز ہیں یہ پورے ہماری وحی کے مطابق ہیں. دیکھیں 67% سے زیادہ ڈسکوریز چانس ڈسکوریز. ریڈیو ایکٹیویٹی یعنی ریڈیو ایکٹیو میٹیریل ایک فوٹوگرافک پلیٹ میں وہ میڈم کیوری جو ہے کہیں بھول کے رکھ دی، دوسرے دن آ کے دیکھے تو کیا ہے فوٹوگراف کے ویسا ڈیولپ ہو گیا. ارے معلوم ہوا ہے ریڈیو ایکٹیویٹی. اب اس سے کیا کیا نہیں ڈیولپمنٹ ہو گیا سائنس میں، سائنس کا نقشہ بدل گیا اس میں. تو یہاں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ہم دوسروں کا، ہماری دولت، ہماری ترقی، ہمارے علم پہ جو ہے وہ نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کو جو ہے مان لینا کہ اسی کی دین ہے.